بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ملائکہ اور آسمانی کتابیں۔ کلاس میں دونوں موضوعات پر تفصیلی لیکچر ہو چکا ہوا ہے، اس لیے اس میں سے صرف ان بچوں کے لیے وہ چیزیں بتانے لگی ہوں میں آپ لوگوں کو جو انہوں نے پہلے تیار نہیں کی ہوئی یا جو امپورٹنٹ ہے شارٹ کویسچنس کے اعتبار سے۔ اس میں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ملائکہ کا لفظ جمع ہے کس کا اور اس کا واحد کیا ہے، ملک کس کی اس کا واحد ہے اور اس کے ملک کیا جمع کیا ہے، ملائکہ، جس کے لغوی معنی کیا ہیں، قاصد کے۔ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ملائکہ کا لغوی معنی تحریر کیجئے۔ فرشتوں کے لیے ایک اور لفظ جو بولا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو وہ رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جیسے اللہ کے جو رسول ہیں وہ پیغام اللہ کا ہم تک پہنچاتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں، ایسے ہی فرشتے اللہ سے پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ رسول کون ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، ہم نے پچھلے لیکچر میں سے ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح جو فرشتہ ہے وہ اللہ سے پیغام کیونکہ اللہ کے رسولوں تک پہنچاتا ہے، انبیاء تک پہنچاتا ہے، اس لیے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اس میں سے آپ کو بیٹے جو کویسچن آئیں گے وہ زیادہ تر جو تقریباً ہر پیپر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ الہامی کتب کے نام انبیاء تحریر کیجئے۔ تو آپ نے لکھنا ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کلاس میں نے یہ بھی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اس وقت جو بائبل یہ جو اوپر والی تینوں کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، یہ بائبل میں موجود ہیں۔ بائبل کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم جو ہے وہ یہودی پڑھتے ہیں، مثلاً توراۃ اور زبور، اور جو عہد نامہ جدید ہے وہ عیسائی پڑھتے ہیں، اس میں کے اندر اناجیل اربع پائی جاتی ہیں، 4 انجیلیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن یہ تو باقاعدہ کتابوں کی صورت میں ہمیں نازل ہوئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی کتابوں کی صورت میں جنہیں صحائف کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ صحیفے کیا ہوتے ہیں، تو صحیفے کیا چیز ہے، یہ آپ کی اس لائن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے علاوہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دوسرے انبیاء کے صحیفے نازل ہوئے یا ان پر صحائف بھی نازل ہوئے۔ یہ صحائف جو تھی بنیادی طور پر چھوٹی فارم میں جو کتابیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام کتابوں کی جو مشترکہ خصوصیت ہے تمام الہامی کتابوں کی، یہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ الہامی کتابوں کی مشترکہ خصوصیات تحریر کیجئے۔ تو الہامی کتابوں کی مشترکہ خصوصیات کیا ہیں کہ تمام الہامی کتابوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں یہ، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں، یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ دین کون سا ہے، اسلام۔ آدم علیہ السلام سے جو ہے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ پائی جاتی ہے جو ہے گمانی کہ شاید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا آغاز کیا۔ نبی کریم نے اسلام کا آغاز نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ اب آپ جتنی بھی الہامی کتابیں دیکھتے ہیں ان کے اندر آپ کو دین کی بنیادی باتیں مشترک نظر آتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ مثلاً اگر آپ سے وہ کویسچن کرتے ہیں کہ تمام ادیان کے مشترکہ و صاف تحریر کیجئے یا الہامی کتابوں کے مشترکہ جو ہے تعلیمات بیان کیجئے، تو کیا مشترکہ تعلیمات ہے، اس دو لائنز کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اعمال کی جزا و سزا پر ایمان۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ہیں چیزیں آپ کو کنسیپٹ اس کے کلیئر ہونے چاہیے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات کا آپ سے باقاعدہ ایک الگ سے بھی کویسچن آ جاتا ہے، اور یہ اس کا حصے کے طور پر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں آخری آسمانی کتاب، اس کے بارے میں ہم نے کلاس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ محفوظ کتاب کے باقی کوئی بھی کتاب ہمیں محفوظ فارم میں نظر نہیں آتی ہے، نہ ملتی ہے، اور اسپیشلی جس زبان میں وہ نازل ہوئی اس زبان کو آج جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو ہے ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس میں سے جو کویسچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت قرآن پر
حفاظت قرآن پر آیت تحریر کیجیے۔ تو آپ کون سی آیت تحریر کریں گے؟ آپ سورہ حجر کی یہ 9 نمبر آیت جو ہے تحریر کریں گے، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھی ہوئی ہے پیج 14 کے اوپر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کتاب کو نازل کیا ہے اور میں خود ہی اس کا محافظ ہوں۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود قرآن مجید کا جو پرانے قدیم ترین نسخے جو ہیں ان کے درمیان اور آج جو ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں میں موجود نسخے ہیں ان میں کوئی بھی رتی بھر جو ہے فرق ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، انسانوں کے اوپر اس کی ذمہ داری چھوڑی نہیں۔ زندہ زبان والی زبان، اس کا مطلب یہی ہے کہ باقی جو زبانیں تھیں عبرانی اور سریانی میں نازل ہوئیں، آج ان زبانوں کو روئے پوری دنیا میں جاننے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن عربی میں نازل ہوا اور آج بھی اقوام متحدہ کی جو 5 بڑی زبانیں ان میں عربی زبان بطور زبان شامل ہے۔ عالمگیر کتاب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ انہوں نے جو 2-4 لائنیں لکھی ہوئی، کلاس میں بھی ہم نے اس میں ڈیٹیل سے بات کی ہوئی تھی کہ یا ایھا الناس، قرآن صرف اپنی ایک امت کو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو خطاب نہیں کرتا، یا بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو، انسانوں کو، پوری کائنات کے انسانوں کو جو ہے یہ مخاطب کرتا ہے۔ جامع کتاب، اس کتاب کے اندر اس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے آپ 2-4 لائنز آپ اس میں سے لے لیں کہ یہ جو کتاب ہے صرف اخلاقی تعلیمات نہیں ہے، اس میں صرف عبادات کا نہیں ہے، بلکہ اس میں معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات اور زندگی کا ہر جو پہلو ہمیں اپنی عملی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں ہدایات ہے۔ آگے آپ دیکھ لیں عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، پہلی آسمانی کتابیں جو تھیں ان کے اندر جو بہت سے احکامات ایسے پائے جاتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ جو بعد میں بہت سی معلومات ان میں شامل ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک انجیل نازل کی تھی، لیکن اگر آپ بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر اس وقت آپ کو 4 اناجیل اربع بلکہ انہیں کہا جاتا ہے، 4 اناجیل آپ کو ملیں گی۔ تو یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ کتاب ایک نازل ہوئی تھی اور اب وہ 4 بن گئی، تو ان چاروں کے بارے میں ہر ایک جو ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور ان چاروں کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہے۔ لیکن قرآن پاک کے جو ہے تمام جو احکامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ قابل عمل ہیں، آسان ہیں، اور اس میں تمام انبیاء کا دیکھیں لکھا ہوا احترام اور ادب سکھایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء جو تھے نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ لیکن ان کتابوں کے اندر انبیاء کے بارے میں بہت سے ایسے قصص لکھے گئے ہیں کہ جو معاذ اللہ کسی بھی نبی کی شان نہیں ہو سکتے۔ اور کتاب اعجاز، اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، جس کا مقابلہ کرنے کی اور اس جیسی کوئی ایک صورت یا ایک آیت لانے کی بھی کسی انسان کے اندر سکت نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح آپ کے اس میں سے صرف جو ہے اہم پوائنٹ کیا بن گئے کہ آپ نے اس کے یہ والے جو ہے پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے وضاحت کرتے جانا ہے، اور یوں آپ کا یہ 8 نمبر کا جو کویسچن ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات یا الہامی کتابوں پر ایمان، یہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اب اس میں سے آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ جو ہے مشہور فرشتے، نوٹ کر لیں اپنے رجسٹر کے اوپر، اس کا جواب اپنے وائس میسیج میں آپ ریکارڈ کریں اور مجھے بھجوا دیں۔ آپ نے اس میں مجھے اس بات کا جواب دینا ہے کہ مشہور فرشتے اور ان کے کام تحریر کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا کویسچن آپ کا یہ ہے کہ الہامی کتابیں اور کن انبیاء پر نازل ہوئیں، ان کے نام تحریر کیجئے۔ تیسرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی اہم خصوصیات جو ہیں وہ بیان کیجئے۔ آپ اس میں سے ایک ایک پوائنٹ لیں گے، 2 لائنوں میں اسے ایکسپلین کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس آیت کو زبانی یاد کر کے ریکارڈ کریں گے اسی میں ایک ہی میسیج میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آپ زبانی مجھے اس میں ریکارڈ کر کے تو بھیج دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے وہ ہمارا انشاءاللہ منڈے کو ہوگا۔ سوری بیٹے، آپ کی کلاس کا تو اپنے ٹائم میں ہی ہوگا، وہ دوسرا سیکشن ہے، آپ کے سیکشن کی جو کلاس ہے اپنے ہی ٹائم پر ہوگی، اور آپ کے جو آخری 3 دن ہیں اسی ٹائم پر آپ کی کلاس ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔